ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في قرآن المجيد سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجیے، آپ بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے پوچھیے۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن حکیم جو ہے یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن اس ساری کتاب میں ذکر کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ پوری کتاب میں اگر کسی قوم کا ذکر ہوا ہے سب سے زیادہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ قوم ہے انعمت علیہم، جس پر ہم نے تمام جہانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلتیں عطا کی اس قوم کو۔ یہ وہ قوم ہے جس کو کام نہیں کرنا پڑتا تھا، اس کے لیے کیا تھا؟ فانزلنا علیہم، کیا اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا جن کے لیے؟ من و سلوہ، من و سلوہ نازل فرمایا۔ اور جب انہوں نے کہا جی پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پتھر پہ لاٹھی ماریے، ایک بہت بڑا پتھر ہے وہاں پر، وہ اب بھی بنی وہاں وادی سینا میں موجود ہے وہ پتھر، اس کے اوپر 12 سوراخ اس کے اندر ہو گئے پتھر میں، اور اس سوراخوں میں سے پانی بہنے لگ گیا، اور ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پہ جدھر اس کا سوراخ تھا انہوں نے اپنا ایک نالی بنا لی اور وہاں سے وہ پانی لیا کرتے تھے۔ اور جدھر وہ قبائل جاتے سفر کرتے، اس وادی میں ایک وادی طے تھی جہاں سے وہ نکلنا چاہتے تھے، اس پتھر کو دھکیل کے ساتھ لے جاتے، بہت بڑا پتھر تھا، اٹھایا تو جا نہیں سکتا تھا، بس دھکیل لیتے، جہاں رکھتے پھر اس میں سے پانی جاری ہوتا۔ اور دن کے وقت جب شدید گرمی ہوتی فَأَنزَلْنَا الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل بھیج دیے جن کا سایہ ان کے اوپر رہتا تھا۔ رات کو ایک ستارہ جو تھا وہ نیچے وادی میں آ جاتا، جس کی وجہ سے پوری وادی روشن ہو جاتی، ان کے کپڑے ہی نہیں پھٹتے تھے، 40 برس تک اس وادی میں رہے انہی لباس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ سے انہیں کھلایا۔ اللہ نے کہا میں نے تو اتنی نعمتیں تمہارے اوپر کی، تمہارے اندر پیغمبر دو بیک وقت میں نے بھیجے، اور سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیا، تو اس کے باوجود جب انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں زمین کے اندر بکھیر دیا، تتر بتر ہم نے انہیں کر دی۔ اب دنیا میں ایک ہی ریاست ہے اسرائیل جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے کہ کہیں اور وہاں کوئی امن ہی نہیں ہے، کبھی نہ کبھی روزانہ آگے پیچھے کوئی نہ کوئی دھماکہ، کوئی نہ کوئی واردات، وہاں کے ہر شہری کو ہر وقت مسلح رہنا پڑتا ہے، ہر آدمی ہر وقت اسلحہ اٹھائے پھرتا ہے، کیونکہ وہ انہیں خطرہ ہے جی ہمیں تو مار ڈالیں گے، ہم تو بچیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیسے جن کو میں نے اتنی سیادت عطا کی تھی، جن کے اندر ایک ایسے نبی میں نے مبعوث فرمائے جناب سلیمان علیہ السلام، جن کی ہوا پر بھی حکومت تھی، وہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے جناب سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے اتنے پیغمبر، اتنے بادشاہ بھیجے، اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے روگردانی کی ہم نے اپنی نعمتوں کو بدل ڈالا، اور پہلے انہوں نے بدلایا پھر ہم نے بدلا، اللہ تعالیٰ خود نہیں بدلتے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی تھی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور ان نعمتوں کے آنے کے بعد ان نے ان نعمتوں کو بدل ڈالا، تو بدلنے میں کیا ہوا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے بھائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نعمت عطا کرتے ہیں، آپ نعمت کو بدلتے ہیں، پھر ہم پکڑ لیتے ہیں، پھر ہمارا عذاب آ جاتا ہے، پھر تم اس عذاب سے نہیں بچ سکتے، ہم تمہیں نعمت عطا کر، یہ اصول ہے اللہ کا۔ اللہ ہر آدمی کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، وہ نعمت کی قدر کرے گا، اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور اگر نعمت میں کی قدر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ نعمت سلب ہو جائے گی، نعمت سلب ہو جائے گی اور کچھ بھی پلے نہیں آئے گا، پھر اس نعمت جو عذاب میں بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذابی
ان عذابی لشدید، اور بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں۔ اور یہ بات انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پہ، یہ ہم نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں آرام سے کہ جی یہ تو ریاست کی ذمہ داری، حکومت کا کام ہے، جی ہمیں کیا، نہیں، ہم سب پر۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ طہارت جو ہے، پاکیزگی کیا ہے، نصف ایمان ہے۔ ایک جگہ فرمایا الطہور شطر الایمان، ایمان کی بنیاد ہے بھائی طہارت۔ آپ پاک ہی نہیں، آپ کا لباس بھی پاک نہیں ہے، آپ کے کپڑے بھی پاک نہیں، آپ کی کوئی چیز ہی پاک نہیں، نیت بھی پاک نہیں ہے آپ نے، تو آپ کدھر سے صاحب ایمان ہو گئے بھائی؟ آپ کا آدھا ایمان تو ویسے ہی جاتا رہا۔ اور آپ دیکھ لیں، یہ پاکیزگی اور نہارت اور طہارت جو ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں بالکل پاک ہوں، باوضو ہوں، وہ طہارت میرے لباس سے، میری باتوں سے، میرے چال چلن سے نظر بھی آنی چاہیے، وہ اس کو پاکیزگی کہتے ہیں۔ ایک چیز ہے کھانے والی اور وہ کسی گندی جگہ پر پڑی ہوئی، اور آپ کہیں جی کھا لیں کوئی بات نہیں، پاک اور صاف ہے جی، تو آپ کہیں گے یار عقل کی بات کرو، یہ جس جگہ پڑی ہوئی ہے یہ پاک جگہ ہے، کوئی عقل بھی تو استعمال کرو یار، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی میں بالکل پاک اور صاف ہوں، گھر سے وضو کر کے آیا ہوں، آپ کہیں جناب اپنا لباس دیکھیں، آپ اپنی باتیں تو غور فرمائیں۔ آپ ہر تیسرے جملے کے بعد ایک گالی دے رہے ہیں، آپ کی تو زبان ہی پاک نہیں ہے۔ جب آپ کی زبان پاک نہیں ہے تو آپ کی تو نیت ہی پاک نہیں ہے، آپ کے اندر تو وہ نصف ایمان بھی نہیں ہے جو نظر آنا چاہیے بھائی۔ جو باقی ایمان ہے وہ تو اللہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو طہارت والا ایمان تو یہ تو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے نا۔ میں آپ کا لباس دیکھتا ہوں یا آپ میرا لباس دیکھتے ہیں، پاک ہی نہیں ہے، اس کے اوپر غلاظت سامنے نظر آ رہی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں گے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے کی؟ آپ کہیں گے جی آپ کا تو لباس ہی ناپاک ہے، اور اگر لباس کے بعد زبان بھی ماشاءاللہ ناپاک ہو، بات کرنے کا انداز بھی ناپاک ہو، تو پھر تو بالکل ہی فراغت والی بات ہوگی۔ پھر تو آپ کہیں گے وہ جو ایمان آدھا آپ کے پاس ہے، پتہ نہیں وہ کیسا ہے، لیکن وہ ایمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو یہاں بٹھایا جائے یا آپ کو مسجد میں ہی آنے دیں، کیونکہ آپ کے تو پیر ہی پاک نہیں نظر آ رہے، آپ ہماری مسجد کو ہی ناپاک کریں گے جناب۔ لیکن آپ غور فرمائیے، ہم اپنے گھروں سے باہر آپ دیکھیں، ہم اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور پھر ہوا اور آندھی آتی ہے اور آدھے گھنٹے بعد وہ پوری گلی میں پھیل جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ اگر ہم یہ ہیں تو ہمارا تو ایمان نکل گیا، آدھا ایمان تو فارغ ہو گیا جب آپ نے غلاظت اور گندگی اٹھائی اور اٹھا کے رستے میں پھینک دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک راستے میں غلاظت پڑی ہوئی تھی، آپ نے کہا اللہ کی لعنت اس شخص پر جو لوگوں کے راستوں میں غلاظت پھیلاتے ہیں۔ بھائی میں نے جو باہر پھینک دی تو وہاں پھر کیا ہونا، اس نے پھیلنا ہے کہ نہیں پھیلنا؟ میں نے کیوں نہ اس کا بندوبست کیا کہ یار میں راستے میں تو نہ پھینکتا، کم از کم لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی۔ آج آپ دیکھ لیں اسی ہڈیالہ روڈ پہ، میں ڈیفینس روڈ سے ہو کر آتا ہوں اور بڑی مشکل سے آتا ہوں کپڑے بچا کر، کیونکہ وہاں راستے میں ایک گٹر کھلا ہوا ہے، بہت بڑی کوٹھی ہے اس کے ساتھ۔ ان کو نہیں خیال کہ یار یہ گٹر ہمارے گھر کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو لوگ ہمارے گھر آتے ہوں گے وہ کپڑے، ظاہر ہے اس گٹر کی وجہ سے ساری سڑک پر کم از کم آپ کہہ لیں 4 فرلانگ کے ٹکڑے میں پانی ہے، مسلسل بہہ رہا ہے نا۔ اور ظاہر ہے جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، یہ شدید العقاب ہے کہ آپ نے اس کوئی صفائی کا بندوبست نہیں کیا، آپ نے کہا چلو گھر سے باہر ہمیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں پکڑتا ہوں، اب جو بھی وہاں گزرے گا نا اس کے بھی کپڑے ناپاک ہوں گے اور آپ کی بھی شان میں وہ کچھ کہے گا یار یہ کیسے لوگ ہیں یار، اور آپ کا بڑا سا نام بھی وہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ شدید العقاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نہیں بھیجنے، اللہ فرماتے ہیں میں خود نہیں آسمان سے اتروں گا پکڑنے کے لیے، نہ میں فرشتے بھیجوں گا کہ پکڑو یار اس کو لے آؤ، کیا کر رہے، میں لوگوں کو دکھاؤں گا۔ آج ہم اپنے معاملات کو دیکھ لینا، ہم کس طرح چیزوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی خیال کیا ہے جس گھر میں رہتا ہوں وہ گھر بھی صاف اور صفائی کا مجھے نظر آئے، اس کے گھر کے باہر بھی صفائی ہو، یہ نہیں کہ اپنے گھر کی غلاظت اٹھا کے میں گلی میں پھینک دوں اور کہوں جی گلی میں پڑی ہے میں تو نہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں 50 شہر انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے دنیا کے کسی ادارے نے کہ یہ وہ 50 شہر ہیں جو صفائی میں پہلے نمبر پر ہیں جی، ان کی نمبرنگ دی، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، پہلا نمبر غالباً کو سوئٹزرلینڈ کا شہر تھا۔ یہ 50 شہر ہیں جی جن میں صفائی اعلیٰ درجے کی ہے جی، آپ کو کوئی کاغذ کا پرزہ بھی زمین پہ نہیں ملے گا، کوئی نالی بھی بہتی ہوئی نہیں ملے گی، پانی بھی بہتا ہوا نہیں ملے گا۔ ان 50 شہروں میں ایک بھی کسی اسلامی ریاست کا شہر نہیں ہے۔
دکھ کی بات یہ ہے ان 50 میں کسی اسلامی سلطنت کا، اسلامی ملکوں کا ایک شہر بھی نہیں ہے بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ممالک کے جو شہری ہیں آدھے ایمان سے تو فارغ ہیں۔ ان کے پاس اس کا مطلب ہے آدھا ایمان تو ہوا نا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے، لیکن باقی صفائی والا ایمان تو لیے بیٹھے ہیں وہ۔ جس دن وہ ایمان انہیں مل جائے گا وہ کامل مومن ہو جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ کیا ہو جائیں گے؟ وہ کامل مومن ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو عمل کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں یار صفائی اور نظارت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو کوئی صفائی کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ہم نے کبھی اسے سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ ایمان کی جز میں سے ہے بھائی، یہ ایمان کی جزیات میں سے ہے، صاحب ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے یار۔ اس کا لباس بھی پاک ہے، اس کی باتیں بھی پاک ہیں، اس کا رہن سہن بھی صاف ستھرا ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ قیمتی لباس ہو، وہ کہتی ہے نہیں پاکیزہ لباس ہونا چاہیے، پاکیزہ لباس ہو، صاف ستھرا۔ اگر ہماری صفائی اور نظارت کا یہ عالم ہے کہ نہ ہمارے گھر پاک ہیں نہ ہماری گلیاں صاف ہیں، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم تو صاحب ایمان ہیں، تو یہ کیسے صاحب ایمان ہے؟ یہ صاحب ایمان تو کہیں نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، مدینہ طیبہ کی صفائی کا یہ عالم تھا، وہ مدینہ طیبہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا کہ صحابہ کرام گھر سے وضو کر کے پیدل آتے تھے بغیر جوتوں کے، بغیر جوتوں کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے تھے۔ کہتے ہمارے پاؤں کے ساتھ تو کوئی چیز ہی نہیں لگتی، کیونکہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب آپ نے کہہ دیا نا کہ وہ لوگ جو راستوں میں غلاظت پھیلانے والے ان پر اللہ کی لعنت ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی صحابی پھر سوچ سکتا ہے کوئی ایسی دکھ دینے والی چیز، کوئی ایسی غلاظت والی چیز راستے میں پھینک دے؟ آپ نے کہا صدقہ ہے یہ راستے سے کانٹے دار کوئی چیز ہٹا دینا۔ وہ تو صدقات کے متلاشی ہوتے تھے، تو صحابہ گھروں سے نکلتے تھے ننگے پاؤں، وضو کیا اور چل پڑے مسجد کی طرف۔ راستے میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی کہ پاؤں بھی خراب ہو جائے۔ آپ آج ننگے پاؤں مسجد تک آ سکتے؟ آج ہماری پکی گلیاں ہیں، کیا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ میں وضو کروں ننگے پاؤں وہاں سے آ جاؤں اور میرے پاؤں پاک رہ جائیں؟ پاک ہی نہیں رہیں گے آپ، پاک ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے تو اتنی غلاظت پھیلائی ہوئی ہے ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ یار یہ جو میرے گھر کے سامنے ایک رکاوٹ میں نے کھڑی کی ہوئی ہے، یہ جو میں نے مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے، یہ جو میں نے گھر بناتے وقت تھوڑا سا 2 انچ باہر نکل آئے ہوں گلی کی طرف، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آدمی جو راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، یا اس کو یوں سمجھ لیجیے راستہ تنگ کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا اگر وہ رکاوٹ کھڑی کر کے جہاد پر بھی چلا جائے اللہ کی راہ میں، یعنی اس نے کوئی چیز کھڑی کی اور ساتھ ہی جہاد کی کال ہو گئی، اب اسے جہاد پہ جانا پڑا فوراً بھاگ کر، آپ نے فرمایا اللہ اس کا جہاد قبول نہیں کریں گے۔ اس کو رکنا چاہیے کہ نہیں یہ میں پہلے ٹھیک کروں، بھائی جہاد بڑا ضروری ہے، لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں، لیکن یہ جو مستقل مصیبت میں ڈال کے جا رہا ہوں، یہ جو میں مستقل مصیبت ڈال کے جا رہا ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ میں ایبٹآباد میں تھا تو ایک صاحب نے وہاں گھر بنایا، تو انہوں نے کہا جی یہاں میرا گھر بلدیہ سے بھی بہت دور ہے، کس نے پوچھنا ہے؟ اس نے تین 1 فٹ گلی میں گھر نکال لیے، سامنے جگہ خالی پڑی تھی، سامنے والے آئے انہیں بھی 2 فٹ ادھر آ گئے، محبت تھی دونوں میں، نتیجہ گلی تنگ ہو گئی۔ اب ان کو دیکھ کے باقی لوگوں نے بھی گھر بنائے، انہوں نے کہا نا جی ہم تو اس چیز میں بنائیں گے جی، وہ جو بنا ہوا ہے گھر بن گئے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ وہ شدید العقاب والی آرڈر آ گیا اللہ کا کہ میری پھر پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب ان 10-15 گھروں میں بڑے وہ امیر لوگ تھے، ان کے گھروں میں کوئی مہمان نہیں آتا تھا، کہتا کہ جی پہلے آپ کی گلی میں دیکھنا پڑتا ہے گاڑی تو نہیں کسی کی کھڑی، کیونکہ اگر کسی کی گاڑی کھڑی اور میں آ گیا تو وہ پھر کیسے نکلے گا، اور میں بیٹھا ہوں گا تو وہ اٹھائے گا، نکالو جی گاڑی کدھر کھڑی کریں گے ہم؟ نتیجتاً ان لوگوں کو اپنے گھروں کو بعد میں بیچنا پڑا، اور خریدار ہی کوئی نہیں تھا، کہتا یار ہم کدھر خریدیں، اس گلی میں تو 2 گاڑیاں نہیں گزر سکتی آمنے سامنے سے، یہ تو بیچنے کے رہنے کی قابل نہیں۔ یہ مصیبت کس نے کھڑی کی؟ یہ مصیبت خود کھڑی کی، انہوں نے خود کھڑی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ہماری نعمتوں کی، ہم نے تمہیں فراوانی عطا کی، ہم نے تمہیں آزادی عطا کی، ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی، تم نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی، تم نے کہا میں ہی ساری نعمت ہڑپ کر جاؤں، میں اپنے بھائیوں کو حصہ نہیں دینا چاہتا تو اپنے بھائیوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ نے مجھے 3 بھائی دیے اور ماشاءاللہ نہ وہ میرا منہ دیکھیں گے نہ میں ان کا منہ دیکھوں گا، میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دینا چاہتا تو میری بہنوں سے بھی کٹ آف ہو گیا، تو کیا نکلا نتیجہ؟ اللہ فرماتے ہیں شدید العقاب یہ ہے کہ بہن بھائی تھے، آج دنیا میں ہی وہ قطع تعلق ہو گئے، اور جب دنیا میں آپ نے قطع تعلقی کر لی تو قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں ہم قطع تعلقی کر لیں گے، کیونکہ ہم کہیں گے یہ رشتے ہم نے بنائے تھے۔ یہ جو رشتے ہیں نا جن کو کہتے ہیں رحم مادر کے رشتے،
جو اس وجہ سے رشتے ہیں کہ یہ میری والدہ صاحبہ کا عزیز ہے، یہ میری والدہ کی کوکھ سے اس نے جنم لیا تھا، اگر آپ ان کو کاٹیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ جو رحم ہے وہ میرے عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اور وہ کہے گا اے الہ العالمین زندگی میں انہوں نے کاٹ دیا تھا، آج آپ کاٹ دیجئے۔ اللہ فرمائے گا ہم قطع کر دیں گے کہ جاؤ، آج ہمارے پاس کچھ نہیں، تم نے قطع تلخی کر لی تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تم نے جب قطع تلخی کر لی نا اپنے فلاں عزیز سے تو اس کے 3 دن بعد تو تمہارا کوئی عمل ہی اوپر ہمارے پاس نہیں آیا۔ آپ دیکھیے کتنی پکڑ ہے کہ اگر میں قطع تلخی آپ سے کر لوں، خواہ کوئی وجہ بھی ہو جائے، تو کیا ہوگا 3 دن تک تو میرے اعمال اوپر جاتے رہیں گے کہ شاید بول چال ان کی ہو ہی جائے، لیکن جب 3 دن گزر جائیں گے تو میرے نیک اعمال اوپر جانے ہی بند ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے بس ادھر ہی رہنے دو، اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کے اعمال کیا کرنے، ہم نے اعمال کا اچار ڈالنا ہے، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کہ دنیا میں ڈھنگ اور طریقے کے ساتھ رہو یار، ان بہن بھائی عزیز و اقارب سب کے حقوق ادا کرو، تم ساروں کے حق غصب کر کے ہمارے پاس آ گئے اور کہہ رہے ہو میں نے اعمال بھیجے تھے، ہم نے اعمال کا کیا کرنا، جو کام کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ تو کیا نہیں آپ نے، اس پر تو آپ نے عمل نہیں کیا، اتنی بڑی نعمت ہم نے دی، اب وہی جائیداد جو ہے وہ مقدموں کا حصہ بن جائے گی اور زندگی کے باقی جتنے ایام ہیں وہ عدالتوں میں گزریں گے، اور اینڈ پہ وہ جائیداد بھی بک جائے گی جس پہ غصب کرنے کے لیے آپ نے جس کو کے لیے یہ پلاننگ بنائی تھی وہ جاتی رہے گی۔ شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کو جو دے دیا گیا اسی پر اکتفا کیجیے، جو اللہ نے دیا بس وہ کافی ہے، اللہ سے دعا مانگی اللہ اس کے اندر برکت ڈالے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور آپ کو کیا چاہیے، لیکن اگر آپ سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو سمیٹ نہ سکیں گے، کیونکہ یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ آپ سمیٹ لیں، کیونکہ سمیٹ کے کدھر لے جائیں گے، پھر اللہ فرماتے ہیں الیہ ترجعون، تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا، تم اگر نہ بھی آنا چاہو تو لوگ لے آئیں گے، آپ بھلے وصیت کر جائیں کہ مجھے دفن نہ کرنا، آپ کو کشاں لوگ لے جائیں گے قبرستان کی طرف، اور میت جو ہے مردہ اس دن کہہ رہا ہوگا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ خبریں ہمیں کس نے بتائیں، یہ باتیں ہمیں کس نے بتائیں، یہ مخبر صادق نے بتائیں، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ وہ چلا کے کہہ رہا ہوگا مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں، اس کی بات کوئی آج سننے والا ہی نہیں، اس کی کوئی نہیں آج سنتا، بس لوگ اٹھا کے کہنے جلدی کرو جی جلدی کرو قبر تیار ہے، اسے پتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ دکھا چکے ہیں مرتے وقت اسے۔ جب انسان مرنے لگتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں جی اس کی آنکھیں فوراً بند کرو جی بندہ فوت ہو گیا، آنکھیں ورنہ کھلی رہ جاتی ہیں، کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ یا تو وہ جنت میں اپنا گھر دیکھ لیتا ہے، اللہ اس کو گھر دکھاتے ہیں کہ یہ بھائی تیری جگہ ہے، مرتے ہی اس کی جیسی موت کا فرشتہ آتا ہے ان فرشتوں کو دیکھتے ہی اسے پتہ چل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے لیے کفن بھی آ گیا ہے، ہم لائے ہوئے ہیں، آپ کا گھر بھی تیار ہے، یہ سامنے دیکھو، وہ سامنے دیکھتا ہے۔ جیسے آپ کسی اڈے پہ جاتے ہیں نا، آپ ابھی کراچی جا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جب ٹکٹ اگلے تھما دیتے ہیں کہ یہ ٹکٹ اوپر کراچی اور سیٹ نمبر 18، تو آپ کو آپ گھر سے لے کے ہوائی اڈے تک، گھر سے لے کے بسوں کے اڈے تک آپ کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں گاڑی ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں سیٹ ملے گی نہیں ملے گی، نکل جائے گی پتہ نہیں، یہ ٹینشن ہے پوری زندگی کی ہم نے لیکن جب وہاں پہنچتے ہم ایئرپورٹ پہ آپ پہنچے تو آپ کو ٹکٹ مل گیا، ساتھ ہی نے بتا دیا کہ سیٹ یہ فلاں آپ کی ہے جی، سامان آپ کا کلیئر ہو گیا، اور یہ پکڑیں جی بورڈنگ کارڈ، اب آپ بڑے ریلیکس ہو گئے اندر، اب آپ کہتے ہیں اب تو مجھے میں اندر کھڑا ہوں جی، اب تو انہوں نے مجھے لے جانا ہے، میرے جائے بغیر تو جہاز ہی اب نہیں چلے گا، میرے پاس بورڈنگ کارڈ ہے، وہ اعلان کرتے پھر ہیں جی فلاں فلاں پیسنجر کدھر ہے جی، کیونکہ وہ آئے تو بھی جہاز ٹیک آف ہونا ہے، اس کو کارڈ مل چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بورڈنگ کارڈ ہے موت کا فرشتہ، جو بورڈنگ کارڈ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے اور ساتھ بتا دیتا ہے کہ یہ سیٹ نمبر ہے اور وہ آپ کی جگہ ہے، اور بندہ اسی خوشی میں اس کو پہ اوپر موت کی تلخی کا اسے پتہ ہی نہیں چلتا جب وہ اپنا گھر دیکھتا ہے کہ اچھا یار میں تو وہ جب آپ کے یہاں سے جو آپ بھاگم بھاگ پہنچے تھے وہ آپ کو بھول چکا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں چلو یار سیٹ بھی مل گئی نمبر بھی، اب میں بس بیٹھ جاؤں گا آرام سے اپنی منزل پہ پہنچوں گا، لیکن جب اسے بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی وہ آپ کا انجام ہے جو آپ کر کے آئے ہیں، اب اس خوف سے اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، وہ خوف اتنا شدید ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا تو مومن کی موت جان کس طرح قبض کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل پیچھے مڑے اور دوبارہ سامنے ظاہر ہوئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اس کی خوبصورتی کو اور کہا کہ یہ جو تیری ملاقات ہوگی نا کسی مومن سے، اس کے بعد وہ اگر جنت میں نہ بھی جائے تو یہ جو تیری ملاقات ہے اس کی اتنی بڑی خوشی ہے
اتنی پرمسرت ہے جب کسی خوبصورت ترین چیز کو آپ زندگی میں دیکھتے ہیں تو اس کی اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں اس کے بعد اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. جب وہ تجھ سے آخری ملاقات کر لے گا، تیرے جیسے انتہائی خوبصورت ترین شخص سے جب ایک بندے کی آخری وقت ملاقات ہو جائے گی تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوگی میں کہاں جا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اللہ کے گن مجرم کو کے ساتھ تیری کیسے ملاقات ہوگی؟ انہوں نے کہا اچھا وہ بھی دکھا دیتا ہوں. وہ پلٹے اور دوبارہ ظاہر ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ چاہے جہنم میں نہ بھی بھیجا جائے، یہ جو تیری اس صورت میں اس سے ملاقات ہے نا، یہ جو خوف ہے اور یہ جو کراہت ہے تیرے چہرے پہ اور یہ جو نفرت ہے تیرے چہرے پہ، اور وہ دیکھ کر جو اس کی طبیعت خراب ہوگی، یہ جہنم کی سزا تو پتہ نہیں بعد میں ہوگی لیکن یہ اس کے لیے کافی ہے وہاں تک کے لیے. اس کا ایسی حالت میں وہ ملاقات کرے گا اور اس طریقے سے وہ ملے گا مجرموں کے ساتھ. جیسے دو آدمی تھانے میں جا رہے ہیں، ایک کسی دوست کو ملنے جا رہا ہے جس کی وہاں پوسٹنگ ہوئی ہے اسی تھانے میں، اور ایک کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے کہ کسی چوری میں جس سے مال برآمد ہوا. تو دونوں ایک ہی رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں، دونوں کی رفتار ایک ہی ہوتی ہے، دونوں کے چہرے پہ ایک جیسا سکون ہوتا ہے؟ نہیں، دونوں کی کیفیت مختلف. جا ایک ہی طرح رہے ہوتے ہیں، جنازے دو ہی جا رہے ہوتے ہیں. ایک جنت میں اپنا مکان دیکھ چکا ہے، جس نے ساری زندگی صفائی اور طہارت کی زندگی گزاری ہوگی، اپنے گھر میں طہارت رکھی ہوگی، اپنی بستی کی صفائی کا خیال رکھا ہوگا، باقی جگہوں کا خیال رکھا ہوگا، اس کو اللہ پاکیزہ مقام عطا کریں گے. جس نے زندگی میں کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ کچرا کدھر پھینکنا ہے، چھلکے ادھر پھینک رہا ہے، رستے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ رستے کا حق میں نے کیسے ادا کرنا ہے، رستے سے کوئی چیز ہٹانی ہے کہ نہیں ہٹانی، محلے والوں کے لیے مسئلہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ وہی سلوک ہو جو یہاں کر کے آ رہا ہے. صرف دعا سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے 5.5 مرلے کا گھر دیا تھا، اس کو تو جنت بنا نہیں سکا. 5.5 مرلے کا گھر تھا جس میں ایک تیری بیوی تھی، 2 تیرے بھائی تھے اور ایک بہن تھی اور ماں باپ تھے، وہ تو سارے تیرے سے تنگ تھے یار. تو ان 5 بندوں کو راضی نہیں رکھ سکا اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت میں جنت عطا کر دے. کو جنت کتنی ہوگی؟ وہ جنت اس زمین و آسمان سے بڑی ہوگی جو ایک جنتی کو عطا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ایسی اٹھا کے دے دیں گے کہ چلو یار، اللہ کہیں گے تو 5.5 مرلے کے گھر کو تو نہیں جنت بنا سکا، تو اپنے محلے کو بھی جنت نہیں بنا سکا کہ تو کسی بیمار کی پرسی کر لیتا، کسی ایسے شخص کو جو مسجد میں کبھی نہیں آیا اس کی ملاقات ہی اللہ کے لیے کر لیتا، کسی کو کوئی اچھی بات ہی بتا دیتا. میرے ایک دوست ہیں انجینئر، فوت ہو گئے، اللہ ان کی جنت میں جگہ عطا فرمائے، بہت بڑے انجینئر تھے. وہ اور میں کسی کے یہاں ملنے چلے گئے، وہ بھی قریبی ہمارے عزیز تھے، اور اسی طرح جب ان کے ہم بنگلے میں داخل ہوئے تو وہاں پانی بہ رہا تھا. اس انجینئر نے پوچھا کہ یار یہ کیا؟ کہتا ہے جی بس وہ کوئی پائپ بند ہے جی، بڑی کمپلینٹ کراتے ہیں تو وہ کھولنے نہیں آتے. اس نے کہا یار اس نے اگر وہ کھولنے نہیں آتے تو آپ گھر میں رہتے ہیں آپ کھول لیتے. کہتا نہیں جی ہمارا کام تو نہیں ہے نا جی. جیسے ہمارا عام رویہ ہوتا ہے کہ مجھے اگر اس نے کہا نہیں یار میں اندر بعد میں بیٹھوں گا، مجھے وہ پہلے پائپ دکھاؤ. وہ انہیں پائپ لے گا کہ جی، اس نے فوراً اپنے بازو لپیٹے، کہتا یار کو سریا لے کر آؤ. ہم سب نے انہیں منع کیا، کہتا نہیں یار یہ میں انجینئر ہوں بیسیکلی اور میرے لیے باعث شرم ہے کہ اس گھر سے میں واپس چلے جاؤں جہاں کے پائپ ہی بند ہوں. بہت بڑے منصب، کہتا نہیں میرے منصب پہ کوئی انہوں نے پائپ لیا، لوہے کا سریا لیا اور بڑے آرام سے اور بڑے دھیان کے ساتھ اس کو کھولا، 2-4 دفعہ اس کو آگے پیچھے کیا، پھر ہاتھ اس میں ڈالا، اس کے اندر سے 2-3 کچرے کے ٹکڑے نکالے، شاپر، اور پانی چل پڑا. کہنا یار اگر آپ، وہ ان کو بڑی شرم آئی جن کے ہم گئے. اس نے کہا نہیں بس صابن لاؤ اور میرے ہاتھ دھلوا، ہاتھ دھوئے، پھر چائے پینے بیٹھ گئے. وہ بڑی بار کہتے ہیں معذرت کی ضرورت نہیں ہے، میں کوالیفائڈ ہوں اس محکمے کا اور میں چاہے بھلا میں سینئر افسر ہوں تو اس سے کیا فرق پڑ گیا، میری کوئی سینئرٹی میں فرق پڑ گیا اس سے، لیکن آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ کام تو آپ خود بھی کر سکتے تھے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اگر آپ کے جوتا مبارک، آج لوگوں نے وہ جوتے کی نقل بنا کے لگائی ہوئی ہے، مسجدوں میں بھی لگائی ہوئی، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. اور اللہ کے بندو وہ ہے تو جوتا نا، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا، اس پر اللہ کا نام تو نہیں لکھا جا سکتا. کہ لکھا جا سکتا ہے کہ آپ پسند فرماتے اپنی حیات میں کہ اپنے جوتے کے اوپر اللہ کا نام لکھوا لیتے. ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا، انہوں نے ممبر کی طرف وہ لکھ کے لگایا ہوا تھا. میں نے کہا یار اللہ کا گھر ہے، اس طرف تو جوتا نہ رکھی، چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کی نقل آپ نے بنائی ہوئی ہے
تو وہ جوتا مبارک جو آپ کا تھا نا، جب کبھی ٹوٹ جاتا تو آپ گھر پر خود ہی تھوڑی بہت مرمت اس کی کر لیا کرتے. بعض اوقات کوئی چیز تھوڑی سی ہوتی ہے آپ خود ہی ٹھیک اسے کر سکتے ہیں. آپ نے کیوں درست فرمایا؟ وہاں تو صحابہ تھے جان دینے والے، کسی کو بھی بتا دیتے. آپ نے عمل کر کے دکھایا کہ کوئی معمولی کام کرنے سے انسان معمولی نہیں ہو جاتا. یہ سبق سے، ورنہ آپ ویسے اپنے جوتے مبارک کی طرف نگاہ کرتے تو 10 صحابہ اس پہ ٹوٹ پڑتے کہ نہیں ہم ابھی بدل دیتے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو درست کرنے کی عادت ڈالو، اپنی چیزوں کو خود درست کرنے کی عادت. اگر نہ درست ہو سکیں تو پھر ان لوگوں کے پاس بھیجو جو کام ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کہتا ہے پھر ان اہل علم کے پاس جاؤ جو اس کی بات، جو اس کام کو جانتے ہیں. ایک جوتے بنانے والا بھی عالم ہے اس جوتے کا، وہ جوتے کا فن جانتا ہے نا. آپ پھر اس کے، جب آپ خود نہیں ٹھیک کر سکتے اس کے پاس جائیے، لیکن پہلے اسے ہاتھ تو لگائیے نا. پہلے اپنے سٹیٹس میں نہ پھنسے رہیے کہ میں تو بڑا اعلیٰ درجے کا ہوں اور بے شک یہ جو مرضی یہاں پڑ رہا ہے میں کیسے ہاتھ لگا دوں. ریشم مردوں پہ کیوں حرام کیا گیا؟ کوئی ریشم کی کمی تھی اس زمانے میں؟ جب مال غنیمت آتا تھا اونٹ بھرے ہوئے آتے تھے ریشم کے کپڑوں کے، کیونکہ ایران اور شام میں تو ریشم پہنا جاتا تھا. وہاں کے خزانوں سے جب مال غنیمت آتا ڈھیر لگ جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مردوں پہ، یہ قرآن میں نہیں دیا ہوا. آج ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو قرآن کی صرف بات مانیں گے. اور خدا کے بندو، قرآن میں تو یہ بھی نہیں دیا ہوا کہ نماز میں سجدے کتنے ہیں. قرآن میں تو یہ بھی نہیں دیا ہوا کہ رکوع میں آپ نے کیا کرنا. یہ ساری باتیں تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلا. آپ نے ہمیں بتائی. آپ نے کیوں ریشم حرام کیا کہ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ ریشمی لباس پہن لیں گے، قیمتی لباس پہن لیں گے تو کسی کی مدد ہی نہیں کریں گے. کپڑا جو انسان کے وجود پہ جب قیمتی کپڑا آ جائے نا تو انسان کی چال بدل جاتی ہے. انسان کو نہیں پتہ چلتا لیکن اس کی چال بدل جاتی ہے. پھر آپ اسے کہیں یہاں بیٹھ، کہتے نہیں میں یہاں نہیں بیٹھ. تو کہتے یار یہ کپڑا جگہ میرے قابل ہی نہیں ہے کہ میں بیٹھوں، میرا لباس ہی 25,000 کا ہے یا میرا لباس ہی اتنے لاکھ کا ہے، میں کدھر بیٹھتا ہوں. اللہ کے رسول سے ہم نے فرمایا کہ نہیں، ریشمی کپڑا نہیں. کیوں؟ آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے ان لوگوں میں رہنا ہے، انہی لوگوں میں جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں انہی میں بسنا ہے. ان کو راضی کرنا ہے تو اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا. ہم نے سمجھ لیا کہ بس اللہ کو علیحدہ راضی کرنا ہے، یہ بھاڑ میں جائیں، ہمیں باقیوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ نہیں راضی ہوں گے اگر بندے ناراض ہیں اس کے، جو ان کی حقوق ہی آپ ادا نہیں کر رہے. آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اس کے اندر شیطانی وسائس ہیں، شیطانی خصائل ہیں. کیونکہ شیطانی یہ پہلا گناہ تھا جو کیا گیا اس کائنات کے اندر. وہ پہلا گناہ کے لیے گناہ کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے کہ میں چوری کروں. گناہ کے لیے کسی اور چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہو تو گناہ ہو. نہیں. گناہ تو بیٹھے بٹھائے اس ممبر پر بھی کیا جا سکتا ہے. میں اتنا ہی سوچ لوں کہ میں سب سے بہتر ہوں، انا خیر منکم، میں تم سے سب سے بہتر ہوں، تو بس شیطانی خیال آ گئے. پھر آپ کے اندر تمام شیطان کی صفات آپ کے اندر آ گئی. یہی بات شیطان نے کہی تھی جب اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ تم سب سجدہ کرو آدم کی طرف، کیونکہ آدم کو میں نے فضیلت بخشی ہے. تو اس نے کہا جی میں کیوں سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں جی اس سے بہتر ہوں، میں نہیں سجدہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے ویسے ہی طے کر لیا کہ میں بہتر ہوں، بنانے والا تو میں ہوں، میں نے بنایا ہے. میں نے آدم کے اندر خواہش بھی رکھی ہے اور خوف بھی رکھا ہے. خوف اپنا تقوی میں نے رکھا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ یہ چیز اٹھا لے، مگر اللہ کا دھیان کہتا ہے کہ نہیں یہ آپ کی ہے نہیں، آپ کیسے اٹھائیں گے. اس کا دل کرتا ہے گھر آرام سے بیٹھے، لیکن وہ کہتا نہیں کسی کی آواز آ رہی ہے، کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے ورنہ میری یہ نیند ہی حرام ہو جائے گی. اگر میں کسی مدد کے لیے نہیں نکلوں گا تو کوئی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا. میں کسی کو نیکی کا حکم نہیں دوں گا، کسی کو برائی سے نہیں روکوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینے سے چھوڑ دیا کہ چلو یار اس کو کیوں نیکی کا حکم دوں، یہ بڑا بندہ ہے، ناراض ہو جائے گا، یہ مائنڈ کر جائے گا. یار وہ مائنڈ تب کرے گا اگر آپ نے آداب کا خیال نہیں رکھا. آپ 50 بندوں کے اندر تو نیکی کا حکم نہ دینا، کسی کو علیحدہ اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ میں بڑی خوبیاں ہیں، لیکن یہ کام بھی اگر آپ کر لیں تو اللہ آپ کو اور عزت عطا کرے گا. اسی طرح برائی سے منع نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا اگر تم یہ کام دونوں چھوڑ دو گے تو پھر یہ ہوگا تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تم مدد چاہو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. کتنا بڑا مقام سے گر جانے والی بات ہے.
کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ لوگ ہو اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جن کے ذمے لگایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اور نیکی سے حکم دینا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ حکم دیں، آپ نیکی کریں تو لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہ نیکی کرنے والی بات ہے۔ اگر میں باہر نکل کے اپنی گلی کی صفائی کر لوں، راستے سے کوئی خراب چیز خود ہی اٹھاؤں، بجائے 10 بندوں کو کہنے کہ یہ اٹھائیں، جی میں کیوں نہ اٹھاؤں خود؟ جب یہ سارے کام میں خود کروں گا تو میں دراصل نیکی کا حکم دے رہا ہوں بھائی، اپنے عمل سے دے رہا ہوں، اس پر کوئی ناراض نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اگر میں کہوں جی میں آپ کو کہوں یہ کام کریں تو آپ مائنڈ کر جائیں تو میں خوب خود کیوں نہ آپ کے سامنے کروں کہ بھائی، اور بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ دیکھ نہیں رہے کہ یہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح خود اپنے آپ کو برائی سے بچاؤں تو وہ بھی تو لوگوں کو ایک تعلیم ہے نا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں، یعنی وہ بات جو آپ نے کی نہیں، بتائی نہیں ہے کسی کو، یعنی آپ کی حدیث، آپ کے عمل کے اندر وہ تمام آپ کے اعمال جو آپ نے کسی کو بتائے نہیں کرنے کے مگر آپ نے خود کیے، صحابہ اکرام نے اس کو بھی تقریری حدیث کا درجہ دیا کہ وہ بھی ہم سب پر لازم ہے، جس کام کو ہم نے کرتے دیکھا۔ اور جب کوئی صحابی کس سے پوچھتا تھا کہ فلاں کام ہم کر سکتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہاں اس کام کو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کام کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا۔ تو ہمیں خود آگے بڑھنا چاہیے، کوئی بھی نیکی کا عمل ہے اس کو معمولی نہ سمجھیے، کیونکہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ ہمیں کوئی نیکی ایک بھی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من ابیہ و امیہ، ایک وہ دن آئے گا جس دن بندہ بھاگے گا اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھی، اپنے بھائی سے بھی اور اپنے بیٹے سے بھی، کیوں کہ کہیں وہ نیکی نہ مانگ لے مجھ سے، کہیں کہ میری ایک نیکی ادھر چلی گئی تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ ایک وہ وقت آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے